نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، اسٹریٹجک تھنکنگ کی بہت ساری ایگزامپل اسٹڈی کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان ایپیسوڈز کو سن کے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف، آپ کی بزنس ڈیلنگز، انٹرپرینورشپ، مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں یقیناً بہت فرق آئے گا، اور ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی اور سیرت میں سے وہ کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کو فالو کر کے ناٹ اونلی کہ ہم اپنی بزنس میں منافع لا سکیں، اپنے بہتر ڈیسیجنز میک کر سکیں، بٹ اپنی آخرت کو بھی مضبوط کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ پھر ایک اور ایپیسوڈ میں موجود ہیں شیخ بلال احسن۔ شیخ بلال احسن، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شیخ بلال، آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں غزوہ بدر سے ہونے والے کچھ ایونٹس کے بارے میں بتایا، اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے بائی ان اپنی جماعت میں کیسے کریٹ کیا۔ آپ ہمیں آگے لے کے چلیں، یہ بائی ان کریٹ ہو گیا ہے، مہاجرین اور انصار دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں، اب اگلے کیا ایونٹس ہیں؟ جی بالکل، مسلمان بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اگین ہم ہسٹوریکل چیزوں کو کٹ آؤٹ کر کے، ہسٹوریکل ایونٹس کو کٹ آؤٹ کر کے جو سبق سیکھنے والی باتیں ہیں لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو سے، ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے۔ اگرچہ کہ اگر کسی کو موقع ملے تو وہ ضرور بالضرور یہ کوشش کرے کہ وہ بدر کی کمپلیٹ جو ایونٹ تھا اس کی اسٹڈی کرے۔ اس میں بہت سے اور بھی سبق ہیں لیڈرشپ کے علاوہ، اور بہت ہی مورال بوسٹنگ قسم کا یہ واقعہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے، بہت جوش و ولولہ ملتا ہے۔ اس لیے میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ ہم صرف لیڈرشپ پرسپیکٹیو سے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو میں اس موقع پہ آتا ہوں کہ اب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ بدر کے میدان میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیمپ کہاں پہ کرنا ہے، اپنا جو بیس ہے وہ کہاں پہ اسٹیبلش کریں گے۔ تو ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی تھے، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے یہاں پہ کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا یہ آپ کا ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ کیمپ نہ کریں، بلکہ آگے جہاں پہ کنویں ہیں پانی کے، وہاں جا کے کیمپ کیا جائے، تاکہ ہم ان کنوؤں کے ذریعے اپنے واٹر سپلائی کو سیکیور کر سکیں، اور قریش جو جب اس میدان میں آئیں گے ان کی واٹر سورس کو کٹ آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کے پاس میدان جنگ میں واٹر سپلائی نہ ہو، اور ہمارے پاس پانی کے سپلائی بھی ہو، اور ہم ایک ریزروائر بنا سکیں تاکہ ہمارے پاس پانی کا کچھ ذخیرہ بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابی کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہم یہاں چلے جائیں۔ یہ ایک بہت ہی کمال خاصیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، ان کے مشورے کے ساتھ چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا تھا کہ آپ ان سے مشورہ لیا کریں، اور یہ حکم اسی لیے تھا کہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیں، بلکہ صحابہ اکرام بھی یہ سیکھیں کہ جب بطور جماعت کام کرنا ہے تو پھر مشاورت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں سوچنا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ مجھے کیوں ایسا بتا رہا ہے، یا میری قابلیت زیادہ ہے، اس کی قابلیت، جہاں سے کوئی اچھا جو کہ پوری جماعت کے لیے فائدہ مند مشورہ ہو، اس کو لے کے اس پہ عمل کیا جائے۔ شیخ بلال، پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کی اس سے بہترین مثال، جی بالکل، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی عمر غالباً 32 سے 33 سال جی اس وقت کی تھی، اور ہمارے پیغمبر غالباً 12 سال سے ان پہ نبوت آ چکی تھی، اور وہ 12 سال سے نبی اور لیڈر کا جو ہے وہ رول ادا کر رہے تھے۔ جی جو لوگ بھی ان ایپیسوڈز کو سنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ یا مینجمنٹ کے عہدے دیے ہیں، وہ اس مومنٹ پہ ریفلیکٹ کریں کہ ایک نبی،
ایک سینئر لیڈر جن کو سب لوگ فالو کر رہے ہیں, جن پر مہاجرین اور انصار سب نے اپنی جان نثار کرنے کا وعدہ کیا ہے, ان کو ایک ینگر صحابی آ کے یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں موو کر جانا چاہیے. تو امپورٹنس ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ینگ صحابی نے آ کے یہ مشورہ دیا, تو بالکل بھی ہمارے پیغمبر نے ان کے رینک, ان کے بیک گراؤنڈ, ان کے عہدے کو کنسیڈر نہیں کیا, بلکہ جسٹ پیورلی فوکسنگ آن ہز میسج اینڈ دا وائزنس آف ہز میسج کے اوپر فوکس کر کے وہ ڈیسیجن لے لیا. اس سے ناٹ اونلی ہمیں آج لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں, بٹ غالباً شیخ بلال اس وقت سیدنا حبیب اور وہ بہت سارے صحابی جو کہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ تھے, ان کا بھی مورال بوسٹ ہوا ہوگا کہ ہم ایک ہی ہیں اور ہم اپنے پیغمبر کو جا کے, اپنے لیڈر کو جا کے کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اور بالکل, اور اسی مشورے کی بیسس کے اوپر سیدنا سعد کو اس کے کچھ دیر بعد انکریجمنٹ فیل ہوئی. انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیمپ جو ہے یہ تھوڑا سی پیچھے جگہ پہ کر کے لگائیں, جو کہ آپ کا کیمپ ہوگا. یہاں پہ آپ رہ کے پوری بیٹل فیلڈ کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دشمن کے پہنچ سے پہلے یہاں سے ریٹریو کر کے واپس مدینہ منورہ جا سکتے ہیں. اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی ہم آپ سے کرتے ہیں, اور آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں. اب یہ انکریجمنٹ اسی لیے فیل ہوئی کہ ان کو نظر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں کو اوپنلی قبول کرتے ہیں, ان پہ عمل کرتے ہیں, اور جو انہوں نے آگے جملے ایڈ کیے محبت بھرے, وہ بھی اسی لیے کیے کہ اس سے ان کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھر گئی کہ کس قدر شفیق اور کریم لیڈر ہے, جو کہ نہ صرف ہماری بات سنتا ہے بلکہ اگر ہم ان کو کوئی مشورہ صحیح دیں تو وہ اس پہ پورا عمل بھی کرتے ہیں. تو ایبسلوٹلی پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ ایک ہر اچھے لیڈر کے لیے بہت اہم کوالٹی ہے. شیخ بلال, یہی جنریشنل لیڈرشپ کا بھی یہاں پر ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے سیکھنے کو. ہمیں آج کل کی لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ فریم ورکس میں یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ لیڈرشپ ایک کراس روڈ کے اوپر ہے. غالباً اس سال کے اینڈ تک 70 سے 75% امپلائیز ملینیلز ہوں گے, یعنی وہ لوگ جو کہ 1980 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اور غالباً 10 سے 15% لوگ زومرز ہوں گے جو کہ 2000 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کی مینجمنٹ سٹائل, ان کا لیڈرشپ سٹائل ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا کمپیئر ٹو جو پہلے گزر چکے ہیں. تو اگین یہ جنریشنل کراس کلچرل لیڈرشپ کی بھی ہمیں یہاں پر بہت ساری سیکھنے کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. جی بے شک. پھر جب یہ سب سیٹ اپ ہو گیا تو اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی مطلب یہ دس واز دا نائٹ بیفور دا کنفرنٹیشن, اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رات عبادت میں گزاری اور بہت لمبے سجدے کیے اور خوب دعائیں مانگی. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نظریں لگائے ہوئے تھے کہ اس موقع پہ جب ہماری پہلی جنگ ہونے والی ہے, قتال کا موقع آ رہا ہے, اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مورال کیا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رجوع اللہ سب سے زیادہ بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ توکل کی جو مثال ہمیں مختلف موقع پہ ملتی ہے وہاں پھر یہ آئی. اسباب کے طور پر ساری چیزوں کو مکمل کر لیا, اب مسبب الاسباب کی طرف رجوع کہ اللہ کامیابی ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے, جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے قابلیت کے مطابق اپنے ریسورسز کے مطابق کر لیا, کہ آپ کے کامیاب آپ فرما دیجئے. یا اللہ یہ فوج آپ کی فوج ہے, آپ کے دین کے لیے یہاں موجود ہے, اس کی مدد فرما دیجئے. اگر یہ آج ناکام ہو گئی تو اسلام ناکام ہو جائے گا, یہ آج کامیاب ہو گئی تو اسلام کامیاب ہو جائے گا. صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اللہ سے کی طرف رجوع کرتے دیکھا تو ان کے اندر بھی ایک ہمت پیدا ہوئی, جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ سے اپنے تار کو جوڑنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اسباب سے کچھ نہیں ملنے والا, جو کچھ ملے گا اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اللہ کی مدد سے ملے گا. بلال,
بدر کے ایک ایک ایپیسوڈ، ایک ایک انسیڈنٹ کے اوپر ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے شیخ بلال، کچھ پروفیسرز، کچھ علماء، کچھ مشائخ، کچھ کنسلٹنٹس جنہوں نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں شیخ بلال نے ذکر کیا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگایا تھا، وہ تھوڑا سا ایک ایلیویٹڈ پلیٹ فارم تھا. جب قریش مکہ وہاں سے اپروچ کر رہے تھے، جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں وہ آج بھی بدر کے مقام کے اوپر جا کے اس چیز کو وہاں پر امیجن کر سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں اور اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے قریش کی فوجیں اب آ رہی تھیں تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس، اللہ پہ توکل اور اس چیز کا 0% ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ہر موقع پر پہلے بھی کی تھی اور آگے بھی کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بدر کے مقام کے اوپر مسلمانوں کو کس قسم کی جیت اور برتری دی، ملائکہ کے تھرو، پروویژنس کے تھرو، ایسے انسیڈنٹس جہاں پر بہت نوجوان صحابی جن کی سکل شاید ان کے اپوننٹ، ان کے دشمن سے کم تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. یہ سب لیسنز ہم آگے بھی سیکھتے رہیں گے اور لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اے لیڈر کریٹس ادر لیڈرز. دے کریٹ این اپرچونٹی جہاں پر لوگ اپنی سکل اور ابیلٹی سے بہت آگے بڑھ کے پرفارم کرتے ہیں تھرو پارٹیسپیشن، تھرو انکلوسیوٹی. انشاءاللہ اسی چیز کو آگے لے کے پڑھتے ہیں بریک کے بعد. قیادت نبوی کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم بیک. ہم نے بریک سے پہلے شیخ بلال احسن سے غزوہ بدر کے ہونے والے کچھ مومنٹس، کچھ انسیڈنٹس کے بارے میں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لی اور ہمارے پیغمبر کی انکلوسیو، پارٹیسپیٹیو، ڈیموکریٹک لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈ کیا. شیخ بلال، اب ہمیں بتائیے کہ اب یہ رات ہمارے پیغمبر نے دعا میں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے گزاری. اب اگلی صبح ہوتی ہے، یہ بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کا دن ہے. اس دن کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ سینس آف رسپانسبلٹی اور ان کا بشر ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ونریبل بھی فیل کر رہے تھے اور وہ یہ بھی جان رہے تھے کہ میں اکیلے ہر چیز نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہی ہے. لہٰذا انہوں نے رات اللہ سے مدد میں مانگنے میں گزاری. لیکن اب جب دن کا وقت آیا تو اب وہ اپنے آپ کو کمزور یا ونریبل نہیں شو کر سکتے تھے. ایز اے لیڈر ہی ہیڈ ٹو بی اسٹرانگ، ایز اے لیڈر ہی ہیڈ ٹو بی پریزنٹ، ایز اے لیڈر ہی ہیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. ان کو یہ دکھانا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہم حق پہ ہیں تو اللہ حق کا ساتھ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فائلز میں یعنی کہ لائن میں، قطاروں میں کھڑا کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح ترتیب دیا، یہ بھی ملٹری اسٹریٹجی میں ایک نئی ٹیکنیک تھی. اس سے پہلے قطار در قطار عرب میں فوجیں نہیں کھڑی ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطار در قطار کھڑا کیا. سب سے پہلی قطار ان کی بنائی جن کے ہاتھ میں تیر کمان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے اپنے تیروں کو بہت سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تیر تب پھینکنے ہیں جب فوج قریب آ جائے اور آپ کے تیر کے رینج میں ہو. آپ نے ضائع نہیں کرنے تھی. آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ لوگوں نے اپنی تلواریں پہلے نہیں نکالنی، تب نکالنی ہے جب فوج قریب آ جائے. یعنی کہ بہت ڈیٹیل میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپہ سالار اپنی فوج کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح لڑنا ہے. جب ان کی قطاریں بنائی اور ان کو کھڑا کیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس جنگ میں اکٹھے ہیں. اللہ کے نبی بھی اور ہم بھی، یعنی کہ دونوں ایک ساتھ اس میں داخل ہیں. بہت زیادہ مورال بوسٹنگ بات تھی.
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو اس عمل میں پارٹیسپیٹ کرنے یعنی کہ اس مارکے میں حصہ لینے کی جو اجر تھا، جو ریوارڈ ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر وہ جنت ہے جو کہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع جنت؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بہت خوب؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے تو میں اس میں ضرور جاؤں گا اور میں ہمیشہ اسی میں رہنا چاہوں گا۔ پھر ان صحابی نے اپنی کھجوریں نکالی اور کہا کہ ان کھجوروں کے ختم ہونے سے پہلے میں اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور کچھ کھجوریں کھا کے باقی پھینک دی اور جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت نے نوش فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو ضرور جنت کا انعام ملا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنی موجودگی سے بھی ان کا مورال بوسٹ کیا، اور اپنی باتوں سے بھی ان کو یقین دلایا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہائیلی ریوارڈنگ کام ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوٹ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے۔ تو صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کیا کہ اب جب لڑنے کا موقع آ گیا ہے تو ہم نے لڑنا ہے، ڈر گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، چھوڑ کے ہٹ کے مڑ کے بھاگ نہیں جانا، بلکہ ڈٹ کے لڑنا ہے۔ عرب میں ٹریڈیشن یہ تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے چھوٹی اسکرمشز ہوتی تھیں، اور ون آن ون اسکرمش یعنی کہ ایک چھوٹی آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ تو قریش کی طرف سے 3 جنگجو سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو آ کے ہمارا مقابلہ کرے؟ تو پہلے 3 انصار صحابی سامنے گئے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ کون؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تم سے نہیں لڑنا، ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو فرمایا کہ آپ 3 صحابی جائیں اور آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اور آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن آپ کریں۔ ان تینوں میں مقابلہ ہوا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراً ہی اپنے اپوزٹ نمبرز کو گرا دیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زخمی ہو گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر کے ان کے مقابل قریشی کو مارا اور ان کو کھینچ کے پیچھے لے آئے، اور جب وہ واپس آئے تو وہاں پہ ان کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ شہید ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریت لی اور اس ریت کو دشمنوں کی طرف پھینکا اور کمانڈ دی اٹیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جیسچر تھا، حالانکہ بہت ہی ریت سے کیا ہونا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جیسچر اس فوج کے لیے بہت ہی موٹیویٹنگ اور بہت ہی جو ہے ان کو ایک دم سے جیسے انرجی کا ایک بوسٹ مل گیا ہو، وہ ملا، اور ان سب نے دشمن کی طرف اٹیک کیا، اور پھر قتل عام شروع ہو گیا، اور دونوں مقابل فوجوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کے لڑنا شروع کر دیا۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل تھی۔ اس مارکے میں، اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک فوج آسمانوں سے بھیجی تھی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے گرفتار کیا وہ بہت ہی خوبصورت، حسین اور طاقتور نوجوان تھا۔ تو وہ صحابی جو ان کو پکڑ کے لے کے آئے تھے بظاہراً، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں تھا جس نے کیا۔
تو وہ ایک انصاری صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو ان کو پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کی مدد بھی اس وقت ان کے ساتھ شامل تھی۔ مسلمانوں کا جوش ایسا تھا کہ ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ سامنے قریش کا کوئی بڑا سردار ہے، ان کو یہ ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ میرے سامنے میرا کوئی رشتہ دار ہے، ان کو صرف یہ پتہ تھا کہ یہ اسلام کے دشمن ہے اور ہم نے ان اسلام کے دشمنوں کو مٹانا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا شخص ابو جہل، وہ بھی اسی مارکے میں مارا گیا، اور اللہ نے اس کو خوب ذلت سے مارا۔ اتنا بڑا سردار، اتنی مکبر قسم کا شخص، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنے والا، اس کی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بچوں کے ہاتھوں لکھوائی۔ 2 نوجوان صحابی تھے، بالکل کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ابھی دانت ہی نکلے ہوں گے، اتنی کم عمری تھی ان کی۔ ان صحابہ اکرام نے، دونوں صحابیوں نے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ابو جہل کہاں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو جس صحابی سے پوچھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں ہیں۔ ابھی انہوں نے اشارہ ہی کیا تو یہ دونوں بھاگ کے وہاں چلے گئے، اور وہ گھوڑے پر سوار تھے، ایک کو وہاں سے اٹیک کیا، دوسرے کو دوسرے سے اٹیک کیا، اور وہ نیچے گر گیا۔ اور یہ دونوں صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم دونوں نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا اپنی تلوار صاف کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے اپنی تلوار پر خون دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی۔ لیکن ابو جہل اس طرح نہیں مرا تھا، ابو جہل زخمی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں جنگ بدر کے میدان میں چکر لگاؤں اور جو کفار نظر آئیں ان کا کام ان کو جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ جہاں پہ قریشی زمین پہ گرے ہوئے تھے ان کو جا کے دیکھنے کی۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ابو جہل بھی زخمی حالت میں ہے، ابھی اس کی جان نکلی نہیں تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ یہ وہ چند واقعات تھے جو اس بیٹل کے اندر پیش آئے۔ یہاں پہ جو اگین ہم کیونکہ ہسٹوریکلی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، ایک ایونٹ کو نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ یہاں پہ کیسی تھی۔ یہاں پہ لیڈرشپ، سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین ڈسکرمنیشن نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو پکارا تاکہ باقیوں کو اس بات سے ترغیب ملے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ہچکچا نہیں رہے تو پھر باقیوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکلی جو ایکشنز لیے اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت کا پھینکنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو اکنالج کیا کہ یہ آپ کا پھینکنا نہیں تھا، یہ اللہ کا پھینکنا تھا۔ اس سے دشمن کی فوج کے اوپر بھی ایک رعب طاری ہو گیا اور اس سے اپنی فوج کے اندر بھی ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی پا رہے تھے ان کی تعریفیں کیں، ان کو فردر انکریج کیا، اور جو شہادت پا رہے تھے ان کے لیے دعا بھی کی اور اعلیٰ مقام کی تائید بھی کی۔ یہ سب اس وقت موجود صحابہ اکرام کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ری انفورسرز تھے۔ قیادت نبوی کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ بدر کی جنگ میں ہونے والے وہ لیڈرشپ ایسپیکٹس کے بارے میں سیکھا جس سے ہمیں بہت کلوزلی اپنے آپ کو انفارم کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں ہم بیٹل فیلڈ پہ تو نہیں ہیں، بٹ ہماری جنگ اپنی نفس سے ہر دن ہر مومنٹ پہ ہے۔ ہمیں اس چیز کا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے بار بار یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے، کس مومنٹ پر کیا چیز از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ کب ہمارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی،
کب ہمارے پیغمبر نے اپنے لوگوں کو ری انفورس کیا, ان کو موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا اور لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. کب انہوں نے پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کی ایگزامپل ہمیں دکھائی, اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹل فیلڈ کے اوپر ہمارے پیغمبر نے اپنے آپ کو اور اپنی فورسز کو کیسے کنڈکٹ کیا. میں سننے والے سب کو گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں تو آپ بدر کے مقام پر خود بھی جائیں, اور وہاں پہ جا کے جو صحابی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا, ان کو وہاں جا کے سلام پیش کریں, ان کے لیے فاتحہ پڑھیں, اور جو ہم نے لیڈرشپ لیسنز آج سیکھے ان کو وہاں پر جا کے ری لیو کریں, ویژولائز کریں اور لوگوں سے شیئر کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی, سنہ نبی کے قریب سے قریب جینے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما سکیں. انشاءاللہ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ ملتے ہیں. السلام علیکم.